الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سیدہ فاطمہ الزہراء علیہ السلام فضائل المناقب میں لکھی گئی حدیث شریف کی مشہور اور معناز کتاب شیخ العلامہ طاہر القادری صاحب کی تألیف کردہ الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہراء علیہ السلام پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہم کو شروع کرنا تھا۔ آج ہم 26 فصلیں اس کی پڑھ چکے ہیں اور آج فصل نمبر 27 سٹارٹ کرنا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27ویں فصل جس کا عنوان ہے ورث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصافہ لابناء فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصاف، اپنی خوبیاں اپنی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو بخش دیا، وراثت میں عطا فرما دیا۔ یعنی وراثت میں جیسے لوگ دنیاوی مال متاع وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں اور اخلاق اور کردار ان کا ہوتا ہے وہ بھی دے جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے اخلاق اور اپنے اوصاف اور اپنے علوم اہل بیت کو وراثت میں عطا فرمائے ہیں۔ اس میں سے کچھ حصہ بیان بھی کیا گیا ہے، یہاں پر وہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی روایت فرماتے ہیں، حدیث نمبر 71، عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أتت بالحسن والحسين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شكواه الذي توفي فيه۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا روایت فرماتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ حسن و حسین، حسنین کریمین علیہم السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئی۔ اس حال میں اس وقت لے کر آئی جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علالت میں تھے، ان دنوں میں تھے جس کمزوری کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، ان علالت کے دنوں میں اور ان کیا کہتے ہیں جسمانی کمزوری کے دنوں میں، جس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے۔ جب لے کر آئے فقالت، اور لے کر آ کر انہوں نے اپنے دونوں شہزادوں کو سامنے کیا اور فرمایا، یا رسول اللہ ہذان ابناک فورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے دونوں بیٹے حاضر ہے، ان کو کچھ وراثت میں عطا فرما دیجئے، ان کو کچھ نواز دیجئے۔ فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی وسؤددی، فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب رہا حسن، تو حسن کو میں اپنا رعب دیتا ہوں، اپنا رعب و دبدبہ اور ہیبت جو ہے، میری جو ہیبت ہے اور جو میرا رعب ہے میں حسن کو دیتا ہوں، وسؤدتی، اور میرے سرداری میں حسن کو دیتا ہوں، میں اپنی ہیبت، رعب اور دبدبہ اور سرداری میں حسن کو دیتا ہوں۔ ہیبت سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، ابھی امیڈیٹ یاد آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے تھے، یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں اور کثرت سے سنے بھی ہوں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی دیکھتا تو حضور مسکراتے تھے اور چہرہ ہمیشہ کھلا کھلا رہتا تھا، دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا، بلکہ ساری کائنات کی، ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ سارے کائنات میں جو کچھ حسن ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے خیرات، صدقہ اور انہی سے یہ سارا حسن و جمال پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ حسن حقیقی اور حسن اصلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اصلی ہے، اصلی حسن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود اور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، رحمت والے ہونے کے اور ہمیشہ مسکراتے رہنے کے باوجود، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلال میں اور احترام میں اور ان کے رعب اور ہیبت کی وجہ سے ہم ان کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر ایسا دیکھتے تھے اور نظر نیچے کر لیتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایک ساتھ، جیسا برابر والوں کو لوگ ایک ساتھ نظر میں نظر ڈال کر دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں دیکھتے تھے۔ جب حضور ہماری طرف دیکھتے تھے تو ہم لوگ آنکھ نیچے کر لیتے تھے۔ تو
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی رحمت کے باوجود یہ جو نظریں جھک جاتی تھی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب تھا، یہ دبدبہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہیبت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات مبارکہ میں ایک ایسی ہیبت رکھ دی کہ کوئی آدمی بھی جب دیکھتا تو اس کی نظریں نیچی ہو جاتی اور جھک جاتی تھی۔ تو فَلَهُ ہیبتی وَسُؤْدَدِی، تو فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امام حسن کو، میں اپنے بیٹے حسن کو اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں۔ وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اب رہا حسین تو میں اپنے بیٹے حسین کو اپنی جرت، شجاعت اور بہادری دیتا ہوں اور اپنی سخاوت دیتا ہوں۔ سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہتے ہیں جو جود و سخا تھا آپ کے، جو ہاتھ میں جو کرم تھا، جو دینے کا آپ کا مزاج تھا، جو سخاوت تھی، اللہ کو کیا کہنا کہ لوگ یعنی کفار جب ان سے جا کر ملاقات کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض کو اتنا عطا کیے کہ وہ اپنے قریب قبیلے میں پلٹ کر جا کر یہ اپنے لوگ سے، اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ لوگوں اس شخص پہ جو مدینے کے رہنے والے محمد نامی آدمی ہیں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو، ان کی بات مان لو کہ ان کے پاس جو حاضر رہتا ہے اس کے کبھی بھوکا مرنے کا امکان ہی نہیں ہے، جی اس کے کبھی بھوکے رہنے کا امکان ہی نہیں ہے، وہ ایسی ذات ہے اتنا کھلاتی اتنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ کو اتنا زیادہ عطا کیے تھے، بلکہ سب کو عطا کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو عطا کرتے۔ تو یہ جو جود و سخا کا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ امام حسن میں سخاوت نہیں تھی یا امام حسن علیہ السلام کے اندر ہیبت حضور کی ملی تو اس کا مطلب یہ امام حسین میں نہیں تھی، اس طرح سے نہیں، بلکہ یہ ان کی خصوصیت رہی، یعنی ان کے اندر اور زیادہ رہے گی، یہ ان کے اندر اور زیادہ رہے گی۔ اوورآل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا، صبر کا، علم کا، حکمت کا، سمجھداری کا، منظر کا، جی دکھنے میں ہر اعتبار سے حسنین کریمین سلام اللہ علیہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا مظہر تھے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے بی بی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ علیہ السلام تھی۔ ٹھیک ہے، فصل نمبر 28 ذریت فاطمہ سلام اللہ علیہا ذریت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی نسل ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہے۔ حدیث نمبر 72 عن فاطمة الزہراء علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كل بنی ام ينتمون الى عصبة الا ولد فاطمہ۔ سیدہ فاطمہ الزہراء علیہ السلام روایت فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد، ہر عورت کی اولاد جو ہوتی ہے، ایک ماں کی جو اولاد ہوتی ہے، ان کی نسبت ان کے ددیال کی طرف اور ان کے باپ کی طرف کی جاتی ہے۔ ددیال کہتے ہیں نا، ددیال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گجرات میں، گجرات والے بتاتے ہیں دادانا، گجرات میں دادانا کہتے ہیں، دادانا، اور ہمارے یہاں ننیال کہتے ہیں، نانا کی طرف کا جو رشتہ تھا تو اس کو گجراتی لوگ بولتے ہیں نانا نا، جی دادا نا نانا نا یاد آ گیا وہ، یعنی یہی سیدہ فاطمہ کے جو ہے نسبت کس طرف ہوتی ہے جو شرح کر رہا تھا، تو وہاں کے گجرات کے لوگ بتاتے ہیں ہمارے ہاں ددیال نہیں کہا جاتا، دادانا کہا جاتا۔ تو ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی جو نسبت کی جاتی ہے وہ اس کے والد اور والد کے خاندان کی طرف، عصبہ کہتے ہیں، عصبہ باپ دادا چچائیں اور یہ جو فیملی ہوتی اس طرف نسبت کی جاتی ہے۔ الا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، فانا ولیہم وانا عصبتہم، میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتے میں تو نانا ہوتے لیکن فرما رہے ہیں میں ہی ان کا سرپرست ہوں، میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ یعنی جب کبھی وہ کہیں گے کہ حسین کون، حسین رسول اللہ کے شہزادے حسین کہا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے یہاں پر عن فاطمہ الزہراء، اس طرح سے شیخ الاسلام نے یہاں پر لکھا ہے عن فاطمہ الزہراء اس کتاب کے اندر، لیکن اصل کتاب میں جو المعجم الکبیر میں اصل روایت ہے وہاں پر عن فاطمہ الکبریٰ لکھا ہوا ہے، الزہراء کی جگہ یہ بھی کہیں صحیح ہے وہ بھی کہیں صحیح ہے، عن فاطمہ الکبریٰ لکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
شیخ الاسلام نے الزہرا کیوں لکھا ہے اور وہاں پر کتاب میں الکبریٰ کیوں لکھا ہوا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ اس وجہ سے الزہرا یعنی مسلمہ ہے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے تو وہ سیدہ کائنات علیہ السلام ہی مراد ہوتے اور کوئی نہیں ہوتا وہاں پر۔ لیکن اگر اور ایک فاطمہ کا ذکر آ جائے اور وہ بھی جو ہے ہاشمیہ ہو اور حضور کی بیٹی ہو تو جب کیسا ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں ذکر کیا، حضرت عبداللہ المہد رضی اللہ عنہ کی والدہ جو تھی حضرت حسن مثنیٰ کی وائف، جی امام حسن علیہ السلام کی بہو اور امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسین بنت علی، جی فاطمہ بنت حسین بنت فاطمہ، ایسے ہی ہو رہا نا، سیدہ فاطمہ امام حسین کی بیٹی اور وہ سیدہ فاطمہ کے بیٹے، تو اس طرح سے ہو رہا۔ تو روایت جو ہو رہی ہے وہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں سیدہ فاطمہ سے پہلے، سیدہ فاطمہ سے پہلے سیدہ فاطمہ بنت حسین کا نام آ رہا ہے یہاں پر۔ تو کیونکہ ان کا نام آ رہا ہے اس لیے فاطمہ بنت حسین کہنے کے بعد فاطمہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، فاطمہ الکبریٰ کہنا پڑتا ہے تاکہ دونوں فاطمہ میں مکس اپ نہ ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو فاطمہ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے شیخ الاسلام نے یہاں پر فاطمہ الزہرا لکھا کیونکہ یہاں پر پہلی والی فاطمہ یعنی جو راوی فاطمہ ہے امام حسین علیہ السلام کی جو بیٹی ہے ان کا نام یہاں پر نہیں ہے، تو پھر وہ الکبریٰ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی اولاد اس کے والد کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے سیدہ فاطمہ کے، کہ ان کی نسبت جو ہے ان کے نانا کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے گی اور وہیں سے بیان کیا جائے گا۔ اس کے اندر کئی باتیں ہیں۔ اس کے اندر بات نمبر ایک یہ ہے کہ یعنی ایک خیال یہ ہوتا کہ بھئی اولاد کی نسبت والد کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیشہ نظام ہے، کسی ایک کا نام تو اختیار کرنا ہی تھا نا، یا مرد کا کرنا تھا یا عورت کا نام اختیار ہونا تھا، دونوں میں سے جو ہے اپنے اوپر کسی ایک کا نام اختیار ہونا تھا۔ اب جب والد کا نام چن لیا گیا ہے اور یعنی پورے اللہ تعالیٰ یہ سسٹم بنا دیا، ایک نیچرل سسٹم بنا دیا، ابتدائے انسانیت سے لے کر قیامت تک جو ہے انسان کے اوپر اس کے والد کا ہی نام لیا جائے گا، یہ ایک نیچرل ہے، الا ماشاءاللہ کچھ ریئر کیسز میں ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اوور آل کی بات کرتے ہیں۔ اوور آل تو مسئلہ یہ ہے کہ والد کا ہی نام لیا جائے گا، تو فوراً یہ تصور ہو جاتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اس مسئلے میں تو عورتوں کو ڈیگریڈ کیا گیا، ان کو پیچھے رکھا گیا اور ان کو اہمیت نہیں دی گئی۔ نہیں، اہمیت دینا نہیں دینا ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے میں عورت کے نام کو دینا یعنی ماں کے نام کو اگر کمپلسری کر دیا جاتا تو پھر یہی شکایت باپ کی طرف سے ہو جاتی، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک تو سلیکٹ ہونا تھا، تو والد کو سلیکٹ کر لیا گیا کہ اب انسان جو بھی پیدا ہوگا اس کی نسبت اس کے والد کی طرف لے کی گئی ہے، لیکن روئے زمین پر جو سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل خاندان جو چل پڑا ہے اس کی نسبت جو ہے ایک بیٹی کی طرف اور ماں کی طرف کر دیا گیا، سب سے افضل خاندان کی۔ یہ تصور نہ رہے کہ یعنی اسلام میں یا فطری نظام کے اندر عورت کو پیچھے کیا گیا، یہ تصور نہ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سسٹم اس طرح سے بنایا کہ نسبت جو ہے ان کی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کر دیا، تو روئے زمین پر موجود سب سے افضل خون اور سب سے افضل خاندان جو ہے وہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی اور اولاد بھی ہے، امام حسن، حسین اور محسن کے علاوہ، 3 شہزادے جیسا ہم بتائے، ان کے علاوہ دوسری طرف اور بیویوں سے اور بیٹے بھی ہے، لیکن ان کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو علی و فاطمہ سے جو اولاد ہے ان کو جو فضیلت حاصل ہے، وہ فضیلت ان کو، وہ دوسرے لوگ کو وہ حاصل نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی بڑے اعلیٰ ہے، بہت بہترین ہے، لیکن یہ سب سے افضل ترین، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی صرف اور صرف بی بی مریم علیہ السلام کو دیے تھے۔ بی بی مریم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کے بیٹے کی نسبت صرف ان کی طرف کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر والد ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے اپنے حکم سے، اور جبرائیل علیہ السلام پھونک دیے اور حضرت بی بی سیدہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ حاملہ ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا لقب روح اللہ، ان کو اپنا لقب عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ نفخ روح سے آئے ہیں،
جی وہ یعنی نیچرل سسٹم جیسا ہوتا اس طرح سے نہیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی نسبت بھی ایک عورت کی طرف کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کی نسبت بھی، یعنی اللہ کا نبی ہے اور اللہ کے رسول ہے اور اولو العزم رسول میں سے ہے، یعنی انبیاء اور رسول میں جو سب سے اونچا طبقہ ہوتا ہے، سب سے افضل ترین جو لوگ ہوتے ہیں، اولو العزم من الرسل جو قرآن میں جن کا ذکر ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی نسبت حضرت مریم علیہ السلام کی طرف کیا گیا، اور یہ عظیم و شان خوبی رہی ہے، اور یہی فضیلت، اسی طرح کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے اندر رکھی ہے۔ اب جبکہ بی بی مریم علیہ السلام کو اتنی عالی شان فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام کی اولاد میں تو نبی نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے طے کر دیا کہ یہ خاتم النبیین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو اب حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد تو نبی ہوئی، تو اب سیدہ فاطمہ کو کیا وہ شرف حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم الشان خصوصیت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو عطا فرمائی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کے اولاد کو ان کی طرف منسوب رکھا، اور ان کو دو بیٹے ایسے عطا فرمائے جو پورے جنتیوں کے سردار بن گئے، سب جنتی ہیں، اور یہ دو شہزادے ایسے ہیں جو جنتیوں کے سردار ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 73، اب یہ تقریباً یہ معنی ہم سمجھا چکے ہیں، بات بیان کر چکے ہیں۔ اب آگے جو دو حدیثیں آ رہے ہیں اس کے بالکل ہم معنی ہیں، معنی میں ہم بالکل اسی معنی میں نقل کر دی ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ۔ حدیث نمبر 73، عن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول كل بني انثى فإن عصبتهم لأبيهم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر فیمیل کی اولاد، ہر خاتون کی اولاد کی نسبت ان کے باپ کی طرف کی جاتی ہے، بچوں کے باپ کی طرف کی جاتی ہے، ما خلا ولدی فاطمہ، سوائے فاطمہ کے اولاد کے، فاطمہ کی اولاد کو چھوڑ کر۔ پھر فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فإنی انا عصبتهم وانا ابوہم، پس ان کا نسب میں ہی ہوں، میری ہی طرف نسب کیا جائے گا، میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں، وَأَنَا أَبُوهُمْ، اور میں ان کا باپ ہوں۔ حدیث نمبر 74، عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لِكُلِّ بنی ام عصبة ينتمون الیہم الا بنی فاطمہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ماں کی اولاد کے ایک خاندان ہوتا ہے جن کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے، ہر ماں کی اولاد ہوتی ہے لیکن ان کا ایک خاندان ہوتا ہے جس طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے۔ فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَأَنَا عَصَبَتُهُمَا، بس میں ہی ان دونوں کا سرپرست ہوں، حسن و حسین کا میں ہی ان کا سرپرست ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ فصل 29، 20ویں فصل، جس کا عنوان ہے ينقطع كل نسب وسبب يوم القيامة إلا نسب فاطمة سلام الله عليها وسببها۔ قیامت کے دن سارے کے سارے نسب سب منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اب وہ باقی نہیں رہتا اس کا اثر، کسی نسب کی اثر باقی نہیں رہتا اور کسی سبب کا بھی نہیں رہتا ہے۔ اب نسب کیا ہے اور سبب کیا ہے میں آگے حدیث پڑھ کر بتاؤں گا۔ تو کسی کا نسب اور کسی کا سبب قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، الا نسب فاطمہ سلام اللہ علیہا وسببها، سوائے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے نسب اور سبب کے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 75 پڑھتے ہیں۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا كان من سببي ونسبي۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہر نسب اور ہر سبب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، منقطع جانا، کٹ جانا،
منقطع ہونا عربی میں کہتے ہیں کٹ جانا، کٹ جاتا ہے قیامت کے دن، کوئی نسب اور سبب باقی نہیں رہتا. الا ما کان من سببی و نسبی، سوائے جو میرے سبب اور میرے نسب سے رہا ہو. جو میرا سبب ہے، جو سبب مجھ سے متعلق ہے، اور جو نسب مجھ سے متعلق ہے وہ باقی رہے گا، باقی سب کٹ کر ختم ہو جائیں گے. فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسب و سبب. بس میں اس بات کو چاہا، میں نے اس بات کو، کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. بس اسی بات پر میں نے چاہا کہ میرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک نسب اور سبب قائم ہو جائے. یہ حدیث المستدرک کی ہے. چلیے آئیے دیکھتے ہیں نسب کا کیا معنی ہے. دو معانی اس کے بیان کیے گئے ہیں، دونوں معنی میں آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، لکھ لیجئے آپ حضرات. ایک معنی ہے نسب کہتے ہیں ذریہ، یعنی نسل. نسب کہیں گے نسل کو، جو نسب چلتا ہے، جو آل اولاد وغیرہ سلسلہ جو چلتا ہے اس کو ایک نسب کہیں گے. اور دوسرا سبب، نسل ہو گیا، اور سبب ہو گیا مصاہرہ گئے سمداوا. مطلب داماد بنا لیے، بہو بنا لیے جی، آپس میں ایک دوسرے کے سمدی سمدن ہو گئے جی. یہ جو رشتہ کرنے سے، جو شادی کرنے سے جو رشتہ بنتا ہے اس کو سبب کہتے ہیں، اور جو خونی رشتہ ہوتا ہے اس کو نسب کہتے ہیں. ایک نسب سے ایک رشتہ بنتا ہے اور ایک سبب سے رشتہ بنتا ہے. یہ ایک معنی بیان کیا گیا ہے اور یہاں پر وہی معنی ہے جی. اور دوسرا معنی یہاں بیان کیا گیا النسب القرابہ والسبب العمل. نسب کہتے ہیں رشتہ داری. ہر وہ رشتہ جو کیا کہتے ہیں، ہر وہ رشتہ جو قریب کا ہوتا ہے اسے نسب کہیں گے جی. وہ نسب کہیں گے، رشتہ داری اور قرابت. اور ایک معنی ہے اس کا سبب کا معنی ہے عمل. سبب کا معنی ہے عمل. یعنی اب کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نسب نہیں بچے گا سوائے میرے نسب کے. یعنی قیامت کے دن کسی کا رشتہ کام نہیں آئے گا سوائے میرے رشتے کے. ہر رشتہ کٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھائی بہن کے کام نہیں آئے، کوئی شوہر اپنے بیوی کے کام نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے میرے رشتوں کے. جو میرے سے جو رشتہ داری ہوگی وہ رشتے تو برابر اپنا کام کریں گے قیامت کے دن. ٹھیک ہے. اور عمل، سبب کا جو معنی بتایا ہے، دوسرا معنی عمل بتایا ہے. یعنی قیامت کے دن جو انسان جو کام کیا ہو وہ کام ختم ہو جائے گا. کوئی انسان کا کام، اس کی طاقت، اس کا پیسہ، اس کی محنت، اس کی لاجک، اس کے تعلیم، اس کی ایجوکیشن، اس کے پوزیشن، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے وہ کام کی چیز جو میرے ان سے متعلق ہے. یعنی آپ کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ خیرات کرتے تھے، ان کی اقتداء میں ہم کو بھی کرنا ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ہم کو ان کی اقتداء میں ہم کو بھی نماز پڑھنا ہے جی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے ان کی اتباع میں جو بھی کام آپ زندگی میں کرے، بھلے نماز پڑھے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، والدین کی خدمت کرے، اولاد کی خدمت کرے، پڑوسیوں کا خیال کرے، صفائی کرے، محنت کریں، روزی روٹی کمائیں، جاب کریں، جو آپ زندگی میں کام کر رہے ہیں، جب اس کی نسبت حضور کے ساتھ جڑ جاتی ہے کہ یہ کام حضور نے کیا ہے اور حضور اس کام کو پسند کرتے تھے یا حضور کا حکم ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں جی، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، وہ قیامت کے دن کام آئے گا جی. اب کسی کو غصہ آتا ہے تو غصہ آتا ہے تو آدمی گالی دیتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے وغیرہ وغیرہ. شریف انسان جو ہوتا ہے، حسن اخلاق والا جو ہوتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی غصہ کرنا، لڑنا جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، ہم اچھے اخلاق والے لوگ ہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لہذا ہم اچھے لوگ ہیں اور تعلیم یافتہ ہے اور ہم اچھے لوگ ہیں، لہذا ہم شریف لوگ ہیں، لہذا میں صبر کروں گا، غصہ آیا تو برداشت کروں گا لیکن گالی گلوچ مار پیٹ میں نہیں کروں گا. تم آپ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، آپ اپنے آپ سے ہو جائیے اور لوگ بھی ماشاءاللہ آپ کو شریف کہہ دیں گے، لیکن قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن کام نہیں آئے گا کیونکہ ابھی حضور یاد نہیں آئے جی. اگر آپ کو غصہ آئے اور آپ اس لیے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ سرکار کا حکم ہے وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ فَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ آیا تو کنٹرول کرو، حسن اخلاق، دامن چھوٹنے مت دو، خاموش بیٹھ جاؤ. تو ایک آدمی غصے سے خاموش بیٹھ رہا، غصے کے باوجود برداشت کر رہا تھا کیونکہ اپنے آپ کو وہ شریف خاندان کا سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے باپ کی میرے لیے تربیت اور تعلیم ایسی ہے، کیونکہ میں ایک اچھا انسان ہوں، ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں جاہلوں کے کام نہیں کرتا ہوں. تو آپ اپنے آپ کو پسند کر رہے تھے نا، بالکل کر رہے تھے نا، تو آپ خاموش بیٹھ گئے ماشاءاللہ.